ایک نوجوان کی منگنی ہوئی، لڑکے نے نیت کر لی کہ میں سرکار کی سنت داڑھی چہرے پہ سجا دوں، کیونکہ یہ وہ بال ہیں جس سے حضور نے پیار کیا۔ میں نے پڑھا ہے حضرت بلال کی تھوڑی پہ 2-4 بال تھے، اگر کوئی بندہ گننا چاہتا تو وہ گن بھی سکتا تھا کہ اتنے ہیں، لیکن حضرت بلال ہر وضو کے بعد وہ داڑھی میں کنگھی بھی پھیرتے اور شیشہ بھی دیکھتے۔ کسی بندے نے کہا کنگھی میں تیرے بال آتے نہیں، شیشہ دیکھنے کی حاجت نہیں، جیسے ہی وضو کرتا ہے اپنے بالوں کو ہاتھوں کے ساتھ سنوار لیا کر، شیشے اور کنگھی کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت بلال رو کے کہنے لگے میں جانتا ہوں انہیں شیشوں اور کنگھوں کی ضرورت نہیں، لیکن سنوار کے اس لیے جاتا ہوں سرکار دیکھیں تو خوش ہو جاتے۔ یہ وہ بال ہیں جن سے حضور نے پیار کیا ہے۔ جو بندہ داڑھی رکھ نہ سکے نا، وہ داڑھی والوں کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اپنے بھائیوں کے آگے، جو بندہ داڑھی نہ رکھ سکے داڑھی والوں کا مذاق نہ اڑایا کرے، کیونکہ میرے بھائیوں اور گرامی قدر سامعین، آپ کو اگر چوکی پہ پولیس روک لے، آرمی والے روک لیں، سب سے پہلے تجھ سے تیرے آئی ڈی کارڈ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر آئی ڈی کارڈ مل جائے نا، وہ سمجھ جاتے ہیں پاکستان کا رہنے والا، اور اگر آئی ڈی کارڈ نہ نکلے تو سسپیشیس اور مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور تجھے تیرے خاندان والے، تجھے تیری اولاد اور تیرے بچے جب کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان لے جائیں گے، قبر میں دفنا کے آ جائیں گے، قبر کی پولیس آ جائیں گی، وہ کہے گی نماز کا حساب بعد میں، روزوں کا حساب بعد میں، حج کا حساب بعد میں، ذرا کفن کا پردہ ہٹا کے ذرا دیکھو نا، یہودیوں کے چہرے والا آیا ہے یا مصطفیٰ کے چہرے والا؟ اگر چہرے پہ انہوں نے داڑھی دیکھی نا تو تیرے ساتھ نکیرین پیر بھائیوں جیسا سلوک کریں گے۔ گرامی قدر سامین، نوجوان نے چہرے پہ سنت سجا لی، سنت سجا لی، اور یہ سنت اتنی عظیم ہے، سرکار فرماتے ہیں من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس میرے غلام نے فساد امت کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، سرکار فرماتے ہیں ایک سنت زندہ کرنے والا جانے اور 100 شہیدوں کا ثواب محمد جانے۔ ایک سنت زندہ کرنے والے کے لیے حضور نے 100 شہیدوں کے ثواب کا وعدہ کیا۔ شہادت کتنی مشکل چیز ہے، بندہ میدان جنگ میں جاتا ہے، کافروں سے لڑتا ہے، اپنے سینے کو گولیوں سے چھلنی کرواتا ہے، اپنی لاش پہ گھوڑے دوڑاتا ہے، اس کے بعد وہ شہادت کے رتبے کو پاتا ہے، پھر بھی یہ پتہ نہیں ہوتا شہادت مقبول ہوئی یا مردود ہوئی، لیکن ایک سنت زندہ کرنے والے کے لیے میرے نبی نے ایک شہید نہیں 100 شہیدوں کے ثواب کا وعدہ کیا۔ نوجوان نے توجہ چاہتا ہوں، نوجوان نے داڑھی سجا لی چہرے پہ، ساس نے بلایا، بلا کے کہتی ہے ابھی ہوئی ہے منگنی، نکاح بھی باقی ہے، رخصتی بھی باقی ہے، اور تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ تیری جو دلہن ہے وہ داڑھی والوں کو پسند نہیں کرتی، یہ نہ ہو لڑکی انکار کر دے، لہذا مہربانی کر اور یہ داڑھی صاف کروا۔ نوجوان نے کہا اماں یہ داڑھی میں نے صرف داڑھی سمجھ کے نہیں رکھی، حضور کی سنت سمجھ کے رکھی، یہ داڑھی میں نے سرکار کی سنت سمجھ کے سجائی، لہٰذا میں نے یہ صاف نہیں کروانی۔ ساس کہتی ہے ایک بار تو صاف کروا دے، نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، پھر رکھ لینا داڑھی۔ نوجوان کہتا ہے اماں مجھے منع نہ کر، میں نے یہ سرکار کی سنت سمجھ کے سجائی ہے۔ ساس کہتی ہے بیٹا ایک بار تو میری بات مان،
زندگی میں تو جو کہے گا میں تیری بات مانوں گی۔ نوجوان نے کہا اماں تو نے روز روز کیا کہنا ہے، بلا باربر کو میں بھی داڑھی صاف کرواتا ہوں۔ آ گیا باربر ریزر لے کے، اس نے کریم لگائی، صابن لگایا، جو ہی اس نے ریزر داڑھی کے قریب کیا نا، نوجوان نے اس کا بازو تھام لیا۔ نوجوان کہتا ہے میری ساس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، ایک بار تو میری بات مان، زندگی میں تو جو کہے گا میں تیری بات مانوں گی۔ میں نے تجھے بلایا ہی داڑھی صاف کرنے کے لیے ہے، لیکن ایک بار داڑھی صاف کرنے سے پہلے تو میری ساس امی کے سر کے بال صاف کر، میں داڑھی صاف کروا دوں گا۔ جو ہی اس لڑکے نے یہ بات بولی نا، ساس ماں چلا کے کہنے لگی میرا بیٹا ہو کے کیسی باتیں کر رہا ہے، تو میرے سر کے بال مڑانا چاہتا ہے، تو میرے سر کے بالوں کو صاف کروانا چاہتا ہے۔ او میرے بیٹے، یہ وہ بال ہیں جن سے تیرا چچا اور میرا خامد بڑا پیار کرتا ہے، اگر یہ بال اس نے نہ دیکھے تو مجھے طلاق دے دے گا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا ہے اماں میں یہی بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں، تو اس لیے بات صاف نہیں کروانا چاہتی کہ تیرا خامد کہیں تجھے تیرے گھر سے نہ نکال دے، اور میں یہ بال اس لیے صاف نہیں کروانا چاہتا کہ مدینے کا تاجدار ناراض نہ ہو جائے۔ اماں شادی میں کہیں اور سے کر لوں گا، مجھے دلہنیں اور مل جائیں گی، لیکن مدینے کا تاجدار ناراض ہوں گیا تو میری قبر بھی برباد، میری حشر بھی برباد، لہذا تو اپنی بچی کا رشتہ کہیں اور کر دینا۔ میں اپنی داڑھی اس لیے صاف نہیں کرواتا کیونکہ میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا۔ آواز سے آواز ملا کے سارے حضرات بولیں میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو شے انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔